بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ اور عقل مند وزیر کی بے حد خوبصورت کہانی شیئر کرنے والے ہیں۔ کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب تو لازمی کرنا۔ تو پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ بادشاہ مسلمان تو تھا لیکن صرف نام کا۔ بادشاہ اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور عقل مند سمجھتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی نیک اور سمجھدار تھا۔ وزیر بہت ہی عبادت گزار اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا تھا۔ وزیر کا ایمان اپنے اللہ پر پختہ یقین تھا۔ وزیر کو اس بات پر دل سے یقین تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ صرف یہی کہتا رہتا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ وزیر بادشاہ کو اچھے مشورے بھی دیتا اور ہمیشہ بادشاہ سلامت کو یہی کہتا کہ جو بھی کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کی ہر بات سن لیتا، لیکن بادشاہ کو کبھی کبھی وزیر کی یہ بات ناگوار گزرتی کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا اور بادشاہ اور وزیر شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ سپاہی بھی بادشاہ اور وزیر کے ہمراہ تھے۔ جنگل بہت ہی گھنا اور خطرناک تھا۔ اچانک ہی خونخوار جانوروں نے بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ خونخوار جانوروں نے جب بادشاہ پر حملہ کیا تو بادشاہ کے کئی سپاہی زخمی ہو گئے۔ کچھ سپاہی زخمی ہو گئے اور کچھ سپاہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی حملے میں بادشاہ بھی بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ اسی حملے میں بادشاہ کی ایک انگلی بھی کٹ گئی، جبکہ وزیر کو کوئی چوٹ نہ آئی اور وہ صحیح سلامت تھا۔ وزیر نے جب بادشاہ سلامت کی یہ حالت دیکھی تو اچانک ہی وزیر کے منہ سے نکل گیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنی تکلیف میں وزیر کی یہ بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی اور بادشاہ نے کہا، اے بے وقوف وزیر، تجھے نظر نہیں آتا کہ میں اس حملے میں کتنا زخمی ہو گیا ہوں؟ میری انگلی بھی کٹ گئی ہے اور تم اب بھی یہی کہہ رہے ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ شدید غصے میں تھا۔ ظالم بادشاہ نے وزیر کو قریب ہی ایک کنویں میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا۔ وزیر کو کنویں میں الٹا لٹکانے کے بعد بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اب بتا مجھے کہ اس میں تیری کیا بہتری ہے؟ اے بے وقوف وزیر، اب تجھے اس کنویں میں جانور کھا جائیں گے اور تیرا بہت ہی برا حال ہوگا۔ وزیر نے اتنی تکلیف میں بھی یہی کہا، بادشاہ سلامت، میں اب بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی میں میری بہتری ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر کا یہ جواب سنا تو زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ وزیر تو بالکل ہی پاگل ہے۔ اور بادشاہ سوچنے لگا کہ ایسا بیوقوف وزیر ہے کہ میں نے اس کو اتنے گھرے جنگل میں اتنے خوفناک جانوروں کے بیچ میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور یہ اب بھی یہی کہتا ہے کہ اس میں اس کی کوئی بہتری ہے۔ بادشاہ وزیر کو اسی حالت میں چھوڑ کر جنگل میں آگے نکل گیا۔ ابھی بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بادشاہ کو جنگلیوں نے گھیرے میں لے لیا۔ بادشاہ اتنے سارے جنگلیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جنگلی زور زور سے کہکا لگانے لگے اور بادشاہ سے کہا، جب بھی ہمارے علاقے میں کوئی اجنبی داخل ہوتا ہے تو ہم اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کی بلی
अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। बलि का सुनते ही बादशाह थर थर कांपने लगा, इसलिए अब तुम्हें भी देवता को बलि चढ़ा दिया जाएगा। बादशाह ने उन जंगलियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं फला मुल्क का बादशाह हूँ, इस जंगल में शिकार खेलने आया हूँ, लेकिन जंगलियों ने बादशाह की बिल्कुल भी ना सुनी और बादशाह को अपने सरदार के पास ले गए। जंगलियों ने बादशाह को एक पिंजरे में कैद कर दिया और जब बलि का वक्त करीब आया तो बादशाह को उस जगह पर ले आए जहां बादशाह की बलि चढ़ानी थी। अचानक ही कबीले के सरदार की नजर बादशाह की जख्मी उंगली पर पड़ी और उसने बलि देने से रोक दिया कि देखो, ये शख्स तो बलि देने के काबिल नहीं है, ये तो जख्मी है। हम अपने देवता को खुश करने के लिए ऐसे इंसान की बलि नहीं दे सकते जिसमें नुक्स हो, और देखो इसकी तो उंगली भी जख्मी है। हम तो अपने देवता को ऐसे शख्स की बलि देते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरा और सही सलामत हो। तुम लोग तो एक जख्मी शख्स को ले आए हो, इसलिए अब इसे वापस भेज दो। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ये सुनकर बादशाह की जान में जान आ गई और बादशाह को वजीर की बात याद आई कि अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है, उसकी भलाई के लिए करता है। बादशाह फौरन ही वापस आया और कुएं के पास जाके वजीर को कुएं से बाहर निकाला। वजीर को पूरा जंगलियों का वाकया सुनाया और कहा, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि मेरी उंगली का कटना मेरे लिए उसमें क्या भलाई थी। जब मैंने तुम्हें कुएं में लटकाया तब भी तुमने यही कहा कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसान की भलाई के लिए करता है। अब तुम मुझे बताओ कि उसमें तुम्हारे लिए अल्लाह की क्या बेहतरी थी। वजीर ने बादशाह से कहा, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी ही थी बादशाह सलामत। उसमें ये बेहतरी थी कि अगर आप मुझे कुएं में ना लटकाते तो मैं भी आपके साथ जंगल में चला जाता, तो वो जंगली आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मुझे तो कोई जख्म नहीं आया था और मैं बलि के काबिल था, और जंगलियों को मेरे रूप में एक मुकम्मल इंसान मिल जाता जिसको वो अपने देवताओं को बलि के तौर पर चढ़ा देते। अब तो बादशाह का मुकम्मल यकीन हो गया था कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी, जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, अल्लाह की मसलियतों को नहीं समझ पाता। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।